بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ شاہ است حسین، پادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ شہید مرتے نہیں اور حسین جیسے شہید مرتے نہیں اور حسین جیسے شہید، ہم اس یقین کو حق آگہی سمجھتے ہیں، ہماری پلکوں پہ آنسو نہیں چراغاں ہے، ہماری پلکوں پہ آنسو نہیں چراغاں ہے، غم حسین کو ہم روشنی سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے کہ جس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے اور محبوب کے اس محبوب کے ذکر کے لیے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی شہداء کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے قبلہ شاہ صاحب کے دولت قدے پر، منور قدے پر ہر سال کے دن اسی دن 10 محرم بوقت شام حسین ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم بارگاہ حسینیت میں اپنے ٹوٹی پھوٹی عقیدتیں ان کی بارگاہ میں نذر کر سکیں۔ اور میں تو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، مجھے کہنے دیجئے کہ شاہ صاحب نے کچھ برسوں کی کوشش کے بعد سنیوں میں یہ شعور پیدا کیا کہ سنیوں حسین کسی کو نہ دو، حسین ہمارے ہیں، یہ شعور دیا۔ اور اب الحمدللہ ان ایام میں اس رنگ کی، اس آہنگ کی سنیوں کے یہاں محافل کا انعقاد بڑے ذوق اور شوق سے کیا جا رہا ہے۔ میں بہرحال اس وقت سے اس محفل میں حاضر ہو رہا ہوں کہ جب ان ایام میں سنیوں کی شاید یہ ایک ہی محفل ہوا کرتی تھی، اس رنگ کی کوئی اور محفل نہیں ہوتی تھی، لیکن اب الحمدللہ محافل کا ایک سلسلہ ہے جو کربلا والوں کی یاد میں ان ایام میں سجایا جاتا ہے۔ اللہ کریم شاہ صاحب کو اور ان کے تمام اہل خانہ کو بے شمار برکتیں عطا فرمائے، ان کی والدہ محترمہ کا سایہ سلامت رکھے، اور یہاں سے جو محبت رسول کی اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فروغ پا رہی ہے، اللہ کریم ہمیں اس میں سے بھی حصہ عطا فرمائے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی مناقب زیادہ سے زیادہ پیش کرنے کی سعادت میں بھی حاصل کروں گا، اور ایک نعت حصول برکت کے لیے پہلے پیش کروں گا، اور پھر میں نے جو انتخاب کیا ہے ایک نعت کا اور ایک منقبت کا، تو اسی میں تقریباً آپ جانتے ہیں جس طرح
میرا پڑھنے کا انداز ہے کہ میں ایک کلام میں 25 کلام پڑھ جاتا ہوں، تو اس میں گرا کرتے ہوئے یہ ایک ہی منقبت پوری ہو جائے تو بہت ہے۔ آگے جیسے پھر شاہ صاحب قبلہ کا حکم ہوگا اس طرح حاضری پیش کرنے کا ہم شرف حاصل کریں گے۔ ایک روایت سن لیجئے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ حاضر خدمت تھے، تو سرکار نے فرمایا کہ میں کیا تمہیں ان ہستیوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو کائنات میں ہر رشتے کے اعتبار سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان ہستیوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے نانا اور نانی کے رشتے کے لحاظ سے کائنات سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان ہستیوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو والد اور والدہ کے رشتے کے تعلق سے کائنات میں سب سے بہتر ہیں، جو پھپھی اور چچا کے تعلق سے کائنات میں سب سے بہتر ہیں، جو خالہ اور ماموں کے رشتے کے اعتبار سے کائنات میں سب سے بہتر ہیں؟ صحابہ نے تجسس کا اظہار کیا۔ سرکار نے فرمایا وہ ہستیاں حسن اور حسین کی ہستیاں ہیں، جن کا نانا محمد الرسول اللہ ہے، جن کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، جن کے والد علی ابن ابی طالب ہیں، جن کی ماں فاطمہ الزہرا ہے، جن کے چچا جعفر بن ابی طالب ہیں، جن کی پھپھی ام ہانی بنت ابی طالب ہے، جن کے ماموں قاسم بن محمد رسول اللہ ہیں، جن کی خالائیں رسول کی شہزادیاں رقیہ، زینب اور ام کلثوم ہیں۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ یہ جتنے رشتے ہیں یہ سب جنت میں ہوں گے اور حسن اور حسین بھی جنت میں ہوں گے۔ یہ کائنات کی بہترین ہستیاں ہیں دوستو، کائنات کی بہترین ہستیاں ہیں جن کے ذکر کے لیے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ اور پھر فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی جب ایک جنگ سے لوٹے اور مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، سارے آ رہے تھے، سب کو 500 دینار دیے جا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھی آئے جو حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں، وہ بھی آئے، 500 دینار دیے، سب کو 500 دینار دیے جا رہے تھے۔ اتنی دیر میں حسن اور حسین آ گئے، فاروق اعظم نے ان کو، حسن کو 1000 دینار پیش کیے، حسین کو 1000 دینار پیش کیے۔ تو عبداللہ بن عمر سوال کیا، ابا جی میں صحابی رسول ہوں، مجھے 500 دینار اور حسن و حسین کو 1000 دینار؟ فاروق اعظم جلال میں آ گئے، فرمایا ان جیسا نانا لے آؤ تمہیں بھی 1000 دینار دوں گا، ان جیسا باپ لے آؤ تمہیں بھی 1000 دینار دوں گا، ان جیسی ماں لے آؤ تمہیں بھی 1000 دینار دوں گا، ان جیسی چچا لے آؤ، خالہ لے آؤ، ماموں لے آؤ، پھپھی لے آؤ، سارے رشتے گنوائے اور فرمایا ایک بھی رشتہ حسن و حسین جیسے لے آؤ، عبداللہ خدا کی عزت کی قسم تمہیں بھی 1000 دینار دوں گا۔ تو اس پر فاروق اعظم نے بھی مہر تصدیق ثبت کی سرکار کے فرمان پر کہ یہ ہر نسب کے تعلق سے، ہر رشتے کے اعتبار سے کائنات کی بہترین ہستیاں ہیں۔ اور آج ہم کتنے خوش بخت ہیں کہ ہمیں ان ہستیوں کے ذکر کی سعادتیں ملی ہیں۔ توجہ کیجئے گا، غور کیجئے گا، کیا ہمارے اعمال، ہماری شکلیں، ہمارے منہ ہیں اس قابل کہ ہم ان ہستیوں کا ذکر کریں؟ ہم ہیں اس قابل کہ ان کی محفل سجا کے بیٹھیں؟ یہ ان کی عنایت ہے، ان کی عطا ہے کہ جو انہوں نے ہمیں چن لیا ہے اس ذکر کے لیے۔ اللہ کریم یہ سعادتیں عطا کی ہیں تو اللہ کریم ہمیں، میں تو اکثر کہتا ہوں یہ بات اور برملا کہتا ہوں کہ حسینیت صرف
حسینیت صرف نیازوں کا نام نہیں ہے، حسینیت صرف لنگر پکا لینے اور تقسیم کرنے کا نام نہیں ہے، حسینیت ماتم کا نام نہیں ہے، حسینیت صرف محفلوں کا نام نہیں ہے، حسینیت ایک کردار ہے، حسینیت ایک معیار ہے، حسینیت ایک استعارہ ہے۔ اور میں ہر محفل میں کوشش کرتا ہوں یہ بات کہوں، خواہ سب نے کئی بار سنی ہو، لیکن ایک دو تو ایسے ہوں گے کہ جن تک یہ بات نہیں پہنچے، اور ان تک پہنچانا میرا فرض ہے۔ میں اسے فرض سمجھتے ہوئے ہر محفل میں بتاتا ہوں کہ کیسا کردار ہے کہ جسے غیر بھی تسلیم کرتے ہیں۔ بابا گرو نانک سکھوں کا رہنما ہے، اس سے کسی نے، ان کے مرید نے پوچھا کہ بابا جی کوئی نصیحت کریں ہمیں، کوئی اچھی بات بتائیں۔ انہوں نے کہنا شروع کیا بھئی اچھے کام کرنا، نیک کام کرنا، جھوٹ نہ بولنا، اتنا ہی کہا تھا تو کہنے لگے سب چھوڑو، بس تمہیں کہتا ہوں کہ حسین کو مت چھوڑنا۔ آواز نہیں آئی آپ کی؟ کہا حسین کو مت چھوڑنا۔ کہا بابا جی سمجھا نہیں میں، ہم سمجھے نہیں۔ حسین جو مسلمانوں کے ہیں وہ حسین؟ کہ نہیں تم سمجھے نہیں، تمہیں اگر میں کہوں کہ تم اپنی بہن کے گھر چوری کرو تو کیا چوری کرو گے بہن کے گھر؟ کہ بابا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، بہن کے گھر بھی کوئی چوری کر سکتا ہے؟ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ بہن کے گھر چوری کرے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیا چیز روکتی ہے؟ کہ ضمیر روکتا ہے۔ کہ جسے تم ضمیر کہتے ہو اسی کا نام حسین ہے، اسی کا نام تو حسین ہے، تم حسین کسے سمجھتے ہو؟ تو گویا ہر وہ ضمیر کی آواز جو برائی سے روکتی ہے وہ حسینی آواز ہے، جو اچھائی کی طرف راغب کرتی ہے وہ حسینی آواز ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے حسین کو وہ کردار، وہ معیار بنا دیا، وہ استعارہ بنا دیا کہ اب اچھائی اور برائی کی یہ دو راہیں متعین ہو چکی ہیں۔ اچھائی کی راہ حسین کی راہ ہے، اور بدی کی راہ، برائی کی راہ یزیدیت کی راہ ہے۔ جو دنیا کا طلبگار ہے وہ یزیدی ہے، اور اس طلب میں ہر اچھا برا کام کرنے کو تیار ہے، وہ یزیدی ہے۔ اور اس دور میں بھی برے حالات کے باوجود جس کی لو کملی والے سے لگی ہے سمجھ لو وہ حسینی ہے، وہ حسینی ہے۔ میں پہلے دعوت دیتا ہوں، لاہور کے ایک بہت ممتاز ثناءخواں ہیں محمد ہمایوں قادری، یہ نذرانہ عقیدت پیش کر لیں، پھر اس کے بعد میں اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔